نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کا ماہانہ خانقاہی اصلاحی اجتماع ہے۔ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں پر اعمال کی اصلاح کا بیان ہوتا ہے وہاں پر عقائد کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ تزکیہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اعمال کے لحاظ سے ہم اپنا تزکیہ کریں، بلکہ اعمال سے زیادہ عقائد کا تزکیہ ضروری ہے۔ اور عقائد کے حوالے سے مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب مجاز بیت، حضرت متکلم اسلام حضرت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کو کھول کے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور افعال سے ثابت شدہ اہل سنت والجماعت کے عقائد، ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے اعمال پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج عام طور پر پوری دنیا کے اندر ہر آدمی اس بات کی تلاش میں ہے کہ ہمیں دلوں کا اطمینان مل جائے اور دل کا سکون مل جائے، لیکن تلاش وہاں پہ کرتا ہے جہاں پر اللہ نے سکون کو رکھا ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ دلوں کا اطمینان ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ نے رکھا نہیں ہے، اور جہاں پر دلوں کا سکون پڑا ہے، جہاں پر اللہ نے دل کا اطمینان رکھا ہے، وہاں پر تلاش کرنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے۔ دل کا اطمینان کس چیز کا نام ہے اور سکون کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھنا، اسباب راحت اور چیز ہے، اسباب سکون اور چیز ہے، لیکن سکون اور چیز ہے۔ اسباب راحت اور ہے اور راحت اور چیز کا نام ہے۔ دنیا کے اندر راحت کے اسباب کو خریدا جا سکتا ہے، دنیا کے اندر سکون کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اسباب راحت کو پیسے سے، مال سے،
خریدا جا سکتا ہے، لیکن راحت، سکون، اطمینان کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ جس طرح شفا کو اور شفا کے اسباب، صحت اور شفا کے اسباب کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، شفا کو نہیں خریدا جا سکتا۔ علم کے اسباب کو مال سے، پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، علم کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک آدمی ہے اور وہ بیمار ہے، بہت مالدار ہے، یہاں علاج کرواتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا، صحت یاب نہیں ہوتا، اور اس کو کسی دوسرے بڑے شہر میں منتقل کیا جاتا ہے، وہاں اس کا علاج نہیں ہوتا، صحت مند نہیں ہوتا، شفا نہیں ملتی، اور پھر اور بڑے شہر میں، بڑے ہاسپٹل میں، اور مہنگے ہاسپٹل اور مہنگے ڈاکٹروں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ایک ایک دن کا لاکھوں روپیہ خرچہ، ایک ایک دوائی لاکھوں روپے میں خریدی جا رہی ہے، لیکن شفا نہیں مل رہی۔ اگر اللہ پاک چاہیں تو ایک ہلکی سی گاؤں کے اندر رہنے والے حکیم کی پڑی کے اندر اس کو شفا مل جائے، اور کسی سستی سی گولی میں شفا مل جائے، تو شفا اللہ پاک نے اپنے حکم میں رکھی ہے، پیسے سے شفا کو نہیں خریدا جا سکتا، شفا کے اسباب کو تو خریدا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر ایک محل بناتا ہے، اس بنائے ہوئے محل میں سردی کے موسم میں کمرے کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر لگاتا ہے، اچھا بستر لگاتا ہے، اور خوبصورت اور نرم لحاف اوپر استعمال کرتا ہے، لیکن اس بڑے محل میں نرم بستر پر اور اس گرم بستر پر بھی اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ نیند اور سکون اور اطمینان، اس نے پیسے سے مکان تو بنا لیا، مال سے اس نے بیڈ تو خرید لیا، اس نے مال سے اچھا بستر تو خرید لیا، لیکن اس بستر پر آرام اور سکون کی گولیاں کھا کر بھی اس کو سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ اس لیے اسباب تو خریدے جا سکتے ہیں، راحت، اطمینان نہیں خریدا جا سکتا۔ اطمینان اور سکون کس چیز میں ہے؟ بہت سارے لوگ لاکھوں، کروڑوں اور اربوں کے محل میں رہ کر بھی سکون کی نیند حاصل نہیں کر پاتے، اور بہت سارے لوگ جھونپڑی میں رہ کر اور غریب ہو کر بھی سکون اور آرام کی نیند سوتے ہیں۔ ظاہراً ان کے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن ان کے پاس سکون موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ سکون کے خالق سے انہوں نے سکون کو حاصل کیا، سکون کے مالک سے سکون اور اطمینان کو حاصل کیا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے، خاص یہ اذکار، تسبیحات، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن جن اوقات میں جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ان اوقات میں وہ اعمال کرنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ جن کاموں سے اللہ جل جلالہ نے منع کر دیا ہے، ان اعمال سے منع ہونا اور رک جانا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ ہمارا چند دن پہلے
ایک جگہ پہ جانا ہوا، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، دکان پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگے کہ کہتے میں نے آپ سے استاد جی ایک بات کرنی تھی، اصل تو مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا لیکن آپ تشریف لے آئے ہیں، تو میں نے کہا موقع ہے تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ استاد جی ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ اطمینان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم لوگ جادو کے بھی قائل ہیں، جادو ہوتا ہے اور جادو کیا جاتا ہے اس کے بھی قائل ہیں، اور جادو کا توڑ وہ بھی ہوتا ہے اس کے بھی قائل ہیں، تعویذ ہے اس کے بھی قائل ہیں۔ ایسی تعویذ جو قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے جائیں ہم مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہر بات کو، ہر معاملے کو جادو کی طرف لے کے جانا یہ جادو ہے، کسی نے یوں کر دیا، کسی نے یوں کیا، اس طرف ہم لوگ غور نہ کریں۔ اور بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کبوتر ہے اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ اب میں بلی سے محفوظ ہو گیا ہوں، چھوٹا سا یہ کام کر کے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ عام طور پہ کیا کس نے ہے؟ ہمارا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اچانک ٹھپ ہو گیا ہے۔ پرسوں ہماری پھپھی آئی تھی، لگتا ہے اس نے کچھ کیا ہے۔ کل ہماری خالہ آئی تھی، لگتا ہے اس نے کچھ کیا ہے۔ ہمارے چچا نے رشتہ مانگا تھا، ہم نے انکار کر دیا، لگتا ہے اس نے کچھ کیا ہے۔ ہمارے تایا نے یوں کیا، ہم نے انکار کیا، لگتا ہے اس نے کچھ کیا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہوگا، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس کا بھی تو اقرار کریں۔ ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہیں، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ کس نے کیا کیا اس کی طرف توجہ زیادہ ہے، ہم نے کیا کیا اس پر توجہ بالکل نہیں ہوتے۔ یہ میں بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ حالات کیا ہیں؟ کہا جی گھر والے ہیں تو کہنا نہیں مانتے، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، پیسہ آتا ہے سمجھ نہیں آتی جاتا کدھر ہے، ہمارے بچے ہیں تو یوں، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائیاں جھگڑے، بالکل ایسے بے سکونی کا عالم ہے، بالکل ایسے عجیب سے حالات ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے ایک بات بتائیں اور ایک سوال کا آپ جواب دیں تو پھر میں آپ کو اس کا علاج یا اس کی کیا کہتے ہیں اس کا حل عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا تو میں کیا جھوٹ پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتائیں۔ کہا کہ سچ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں اور گھر والے تو بالکل نہیں پڑھتے، میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، گھر والے بالکل نہیں پڑھتے۔ اچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، آپ کرتے ہیں، اور گھر والے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ میں قرآن پڑھتا ہوں نہ ہمارے گھر والے پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ باتیں دونوں ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا آپ یہ بتاؤ آپ نے اپنی دکان میں آپ کام کرتے ہیں، کوئی ملازم بھی رکھا ہے؟ اس نے کہا بالکل رکھا ہے، ایک نہیں 2 ملازم ہیں۔ میں نے کہا آپ ملازموں کی تنخواہ کتنی دیتے ہیں اندازاً؟ سگا تقریباً 30 ہزار ہم دونوں کو دیتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ کام سلنڈر ہے، سلنڈروں کی دکان ہے، بڑے سلنڈر لاتے ہیں، اس سے چھوٹے بھرتے ہیں اور یا بڑے سپلائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں اگر ایک وقت آپ اپنے ملازم سے کہتے ہیں یہ سلنڈر اٹھاؤ وہاں رکھ دو، وہ نہیں رکھتا، پھر آپ کہتے ہیں یہ سلنڈر بھر دو، وہ نہیں بھرتا، آپ کہتے ہیں دکان کی صفائی کر دو، وہ نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ یہ سلنڈر بڑا رکھو وہاں سپلائی کر کے آؤ، پہنچا کے آؤ، وہ نہیں پہنچاتا۔ دیانتداری سے بتانا
آپ اس کو مہینے کے بعد 30,000 روپیہ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دوں گا۔ اچھا، میں نے کہا جب آپ 30,000 نہیں دیں گے تو اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے؟ اب اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے گھر کے آپ نے ایک پورا مہینہ اس کو اپنی دکان پہ رکھا، اس کو تنخواہ نہیں دی، اور اس کو امید تھی کہ مجھے 30,000 ملے گا۔ اس کی بنیاد پہ دکان سے اس نے سامان ادھار لیا، ایک آدمی سے 2,000 روپیہ ادھار لیا، اس نے بجلی کا بل ادا کرنا تھا، تنخواہ کی وجہ سے وہ اس نے کسی سے ادھار لیا، گیس کا بل آیا وہ اس نے ادھار لے کے ادا کر دیا۔ اب ایک مہینہ گزر گیا، آپ نے اس کو تنخواہ نہیں دی۔ اب اس کے گھر والے مہینے کے بعد اب تنخواہ ملی نہیں اور ان کو پیسے ملے نہیں۔ ادھار لینے والا دکان والا وہ کہتا ہے پیسے پچھلے دو گے تو سامان دوں گا، آپ پچھلے وہ دیتا نہیں تو یہ پریشان ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہوگا۔ جب ایک دن نہیں ملا، دوسرے دن نہیں ملا، تیسرے دن نہیں ملا تو گھر میں فاقے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر بجلی والا، گیس کے بل والا جس سے ادھار لیا تھا اب وہ مانگنے کے لیے آگے پیسے دو۔ آپ نے کہا تھا میں 3 تاریخ کو دے دوں گا، اب تو 5 ہو گئی ہے، اب وہ ان کو دیتا نہیں۔ قرض لینے والے اس کے دروازے پہ ہیں تو کیا اس کا دل مطمئن سکون ہوگا؟ کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی، خوش نہیں ہوگا۔ 2-4 باتیں میں نے اور عرض کی۔ میں نے کہا یہ کیوں اس کے گھر کے حالات بدلے؟ اس لیے کہ آپ کی دکان پہ کام کرتا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ مالک نے کہا کہ آپ یہ سلنڈر اٹھاؤ، اس نے نہیں اٹھایا۔ مالک نے کہا دکان کی صفائی کرو، اس نے نہیں کی۔ مالک نے کہا کہ یہ فلاں سامان فلاں جگہ پہ سپلائی کرو، اس نے نہیں کیا۔ جب اس نے مالک کا کہا نہیں مانا تو مالک کی طرف سے اب پریشانیاں آئیں گی نا؟ اس نے کہا بالکل آئیں گی۔ اب میں نے کہا دیکھیے میرا مالک مجھے اور آپ کو عزت بھی دیتا ہے، میرا اور آپ کا مالک مجھے رزق بھی دیتا ہے، میرا اور آپ کا مالک مجھے سب کچھ دیتا ہے۔ جس مالک نے مجھے سب کچھ دیا اس کی طرف سے اعلان ہوا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ ہم 1 بار نہ گئے، 2 بار نہ گئے، 3 بار نہ گئے، 5 مرتبہ دن میں جو اللہ نے حکم دیا ہم نے قولاً نہیں عملی طور پر اس کا انکار کیا، ہم نہیں گے۔ خالق اور مالک کی طرف سے حکم ہے کہ میرا قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ ہمارے گھر میں رب کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، ہمارے گھر والے بے نمازی ہوں گے، ہمارے گھر والے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ تو اب بتاؤ 5 وقت میں پورا مہینہ ایک بھی ہم نماز نہ پڑھیں اور یہ امید کریں کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، ہمارے گھر میں سکون آ جائے، ہمارے گھر میں راحت آ جائے، ہمارے گھر میں سکون آ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے جن اوقات میں جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے ان اوقات میں وہ اعمال کرنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ جن اوقات میں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ان اعمال سے رک جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی بازار میں جاتا ہے، بازار میں جائے گا تو بازار میں جہاں مرد ہوں گے وہاں پر خواتین بھی ہوں گے۔ بازار کے اندر جا کر اگر نظر خاتون پہ پڑتی ہے تو وہ اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے۔ اس نے اپنی نظر کو کیوں جھکایا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کا حکم یاد آیا۔ جب اللہ کا حکم یاد ہے تو اللہ بھی یاد ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے، اس کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہ اپنی تجارت سچ بول کے کرتا ہے، سچا ریٹ بتاتا ہے، اپنا نفع بتاتا ہے، یا وہ اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے تو عیب بتا کے اس کو بیچتا ہے،
کیوں بتاتا ہے؟ اس کو اس کا اللہ یاد ہے، اللہ کا حکم بھی یاد ہے۔ اگر ایک آدمی اذان ہوتی ہے کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس کا اللہ یاد ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد کے اندر دل کا اطمینان ہے، اللہ کی یاد کے اندر دل کا سکون ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے بظاہر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ وہ بے سکونی کے عالم میں ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بظاہر اس کو تکلیف ملی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب اس کے وہ قریب جاتا ہے، اس کی وہ بات کو سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جتنا سکون اور اطمینان اللہ جل جلالہ نے اس کی ذات میں رکھا ہے، اتنا اللہ پاک نے کسی اور میں نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو دیتے بھی ہیں، دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی لیتے ہیں تو لے کر آزماتے ہیں۔ اگر مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت اللہ تعالیٰ سے رجوع کا ذریعہ بن جائے تو وہ مصیبت نہیں رہتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت بن جاتی ہے۔ اگر اللہ پاک نعمت دے اور نعمت کے اندر انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے، اب یہ نعمت نہیں رہی بلکہ یہ نعمت مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کی بیماری کا عالم ہے، لیکن وہ بیماری میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس صحت سے بہتر ہے جس صحت کے اندر آدمی اللہ رب العزت کے سامنے صحت تو ہے سجدہ کرتا نہیں، صحت تو ہے اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، صحت اور جوانی تو ہے لیکن اپنی صحت اور جوانی کو اللہ کی نافرمانی پہ لگا دیتا ہے۔ بظاہر یہ صحت نعمت ہے، حقیقت میں یہ مصیبت بن گئی۔ جس صحت نے اللہ سے دور کیا، جس صحت نے اللہ کی فرما برداری سے دور کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی پہ لگا، اس صحت کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی بڑھاپے میں ہے لیکن بڑھاپا اس بڑھاپے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ اس جوانی سے بہتر ہے جو جوان تو ہے مگر جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جوانی میں اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری جوانی میں کر لیتا ہے تو یہ دوہری نعمت مل جاتی ہے، ایک اس کو صحت ملی اور اس صحت کو اللہ کی رضا میں استعمال کیا۔ صحت کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے، اس صحت کو اللہ کے دین میں استعمال ہو جانا یہ بھی نعمت ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی یاد دل میں آ جائے، اسی کا نام اللہ کی یاد ہے، اسی کا نام اطمینان ہے۔ اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اطمینان اللہ کی یاد سے مراد اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے، اطمینان سے مراد اللہ کی یاد سے مراد اللہ پاک کی رضا ہے، اطمینان سے مراد اللہ پاک کی فرما برداری ہے۔ اللہ پاک فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک اپنی یاد والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ ہوتی ہے دو چیزوں سے۔ نمبر ایک، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کا ذکر کریں گے۔ اس سے بھی بچوں کے اطمینان اور سکون کی ہے اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، چاہے اللہ کی یاد اعمال کی شکل میں ہو، چاہے اللہ کی یاد نافرمانیوں سے بچنے کی شکل میں ہو، چاہے اللہ کی یاد حقیقت میں اللہ کا ذکر کرنے میں ہو۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ اب وہ غربت میں ہے تب بھی دل میں سکون ہے، دولت میں ہے تب بھی دل میں سکون ہے، اگر وہ نوجوان ہے تب بھی دل میں سکون ہے، اگر وہ بوڑھا ہے تب بھی دل میں سکون ہے، صحت مند ہے تب بھی دل میں سکون ہے، بیمار ہے تب بھی دل میں سکون ہے، مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے تب بھی دل میں سکون ہے،
کھانے کو نہیں ملتا، تب بھی اس کو اللہ نے دل کا اطمینان اور دل کا سکون عطا فرمایا ہے۔ یہ توفیق ملتی ہے اور یہ کیفیت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کا ذکر کرنے میں۔ تو یہ خانقاہیں اور یہ مشائخ کی مجالس ہوتی ہی اس لیے ہے، اس کے اندر اللہ اللہ کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے، اللہ اللہ کرنے کا دل میں شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ اپنا نام لینے کی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔